ایک سائے میں میرے محبوب کے بیٹھنے کا منبر کا انتظام ہوا. میرے آقا کریم نے سب صحابہ کو کہا صحابہ سنو. اور حدیث پاک کیا ہے؟ الست اولا بکم من انفسکم، بتاؤ کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ پھر کہا کہ کیا میں تمہارے لیے تمہاری جانوں سے اولا نہیں، میں تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ صحابہ نے عرض کیا قالو بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیوں نہیں، ہماری جان قربان، آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. میرے نبی کریم سرکار نے فرمایا پکی بات ہو گئی. کہا جی پکی بات ہو گئی. تو فرمایا پھر سنو، من کن تو مولا، جس کا میں مولا ہوں، فعلی مولا ہو. ہاتھ پکڑا اور بلند کر دیا، ہاتھ پکڑا اور کیا کر دیا؟ بلند کر دیا. اس کا یہ علی بھی مولا ہے، اس کا یہ علی بھی مولا ہے. تو ہاتھ بلند کر کے کہا کہ دیکھ لو نزدیک والو تم بھی دیکھ لو، دور والو تم بھی دیکھ لو. تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ میدان غدیر ہو تو تب بھی، میدان قیامت ہو تو تب بھی ہاتھ علی کا ہی اونچا نظر آئے. میدان غدیر میں نبی نے ہاتھ پکڑ کے اونچا کیا نا، تو میدان قیامت میں نبی پاک کا وہ حمد والا جھنڈا بھی علی اٹھا کے کھڑا ہوگا. تو وہاں بھی اگر کسی کا ہاتھ اونچا نظر آئے گا تو علی کا نظر آئے گا. جو ہے ہی اونچا، جو ہے ہی اونچا، تو اس اونچے کی کیا بات ہم کریں گے؟ میری بات سمجھ گئے؟ تو یہ میرے محبوب کریم سرکار نے فرمایا ان سے 3 مرتبہ اقرار. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ اقرار. کیا میں تمہارے لیے اولا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا ولی نہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے ولی ہیں. تو فرمایا پھر گواہ ہو جاؤ جس کا میں ولی ہوں اس کا علی بھی ولی ہے. ایک روایت میں میرے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ مولایا، کہ اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَاكُمْ، اور میں محمد تم سب کا مولا ہوں، وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. ایسے نہیں کہا، فرمایا میرا اللہ مولا اور میں محمد تمہارا مولا، اور جس کا میں محمد مولا اس کا علی مولا، اس کا علی مولا. تو احباب گرامی یہ کوئی چھوٹا دن ہے؟ کوئی پوچھے نا علی پاک سے ماننے والوں کیا سب کو جمع کر کے کس کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا ہے؟ بھائی ہماری تو روح رقص کنا ہے. ہم تو وقت میں ہیں آج کے دن میں کہ آج میرے مولا کی مولائیت کا اعلان ہو رہا ہے. من کن سے مولا ہو کے بڑھنے پڑے جا رہے ہیں. تو جب میرے محبوب نے کہا ہوگا کہ جس کا میں مولا ہوں تو اس کا علی مولا ہے، پتہ نہیں وہاں کون کون سا سر جھکا ہوگا. تفصیل میں تو میں نہیں جاتا. نبی نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. بڑی خوبصورت روایت ہے اور وہ میرے پاس کنز العمال کے حوالہ سے موجود ہے یہاں پر، اور علامہ بیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے حوالہ سے موجود ہے. حضرت ابو بکر ابی شیبہ ہمارے اہل سنت کے امام ہیں، ان سے یہ روایت میرے پاس موجود ہے. حضرت ابو داؤد طیالسی ان سے یہ روایت میرے پاس موجود ہے. روایت بڑی خوبصورت ہے. واہ واہ، ہائے ہائے، مزہ آ گیا مجھے یہ روایت پڑھ کے. میں نے ہمارے اہل سنت کے ہیں سارے محدثین، انہوں نے روایت کیا کہ میرے نبی نے ہاتھ بلند کیا،
ہاتھ بلند کرنے کے بعد مولا علی فرماتے ہیں انسے، مولا علی سے یہ روایت لکھی، مجھے اپنے قریب کیا اور اپنی پگڑی، نبی پاک نے اپنی پگڑی میرے نبی پاک نے علی کے سر پہ باندھی، کہا علی ذرا قریب ہو، علی پاک قریب ہوئے، فرمایا ذرا گھوم، مولا علی گھومے، پگڑی باندھی اور پھر ارشاد فرمایا کہ علی یہ جو امامہ ہے نا یہ عرب والوں کا تاج ہے، یہ عرب والوں کا کیا ہے؟ آجا میں تیری، پھر اب میرے الفاظ ہیں، میرے حدیث پاک ختم ہو گئی کہ میرے نبی گویا یوں فرما رہے ہیں کہ صحابہ، تمام صحابہ کو سامنے بٹھا کر اللہ کے حکم سے آج محمد عربی علی کی ولایت کی تاج پوشی فرما رہا ہے۔ علی مولا، علی مولا، تاج پوشی۔ تو جس دن بھی یہ ہمارا درس نظامی جب کمپلیٹ ہوتا ہے یا حافظ صاحب کا حفظ کمپلیٹ ہوتا ہے تو ہم ان کی دستار بندی کرتے ہیں، اس کو دستار فضیلت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دستار فضیلت۔ کون سی دستار؟ یہ لفظ فضیلت سے کئی لوگوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ہمارے محلے کا، ہمارے گھر کا، ہمارے خاندان کا حافظ صاحب دستار فضیلت کا مالک ہوتا ہے، حامل ہوتا ہے، اس کے سر پہ فضیلت والی دستار باندھی جاتی ہے۔ وہ جی یہ کیوں باندھی گئی ہے؟ یہ علامہ صاحب بن گئے ہیں، یہ کیا بن گئے ہیں؟ ان کو فضیلت حاصل ہوگی کیا کر کے؟ 4 کتابیں پڑھ کے۔ کیا پڑھ کے فضیلت حاصل ہوگی؟ بھئی اگر کتابیں پڑھنے سے فضیلت حاصل ہوئی ہے یعنی علم آنے سے، علی تو بہتا علم بھی کسی کو ہے، اگر تو ہے تو کوئی ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ کوئی ایسا ہے کہ جس کو کہا ہو انا مدینہ العلم والی البابھا، انا دار الحکمہ والی البابھا، کوئی ایسا نہیں ہے۔ تو پھر فضیلتیں تو علی کی ذات کا طواف کرتی پھرتے۔ حضرت علی کا فیض جس کو ملے وہ فضیلت والا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے برادران اسلام، میرے مولا کائنات کی وہ ہوئی سر پہ دستار فضیلت ہوئی ولایت کی تاج پوشی۔ یہ آج کا دن میرے علی کی ولایت کی تاج پوشی کا دن ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ امامہ، یہ عرب کی کا تاج ہے، اور علی کے سر پہ رکھ کے کہا۔ اور ایک روایت میں میں نے یہ بھی پڑھا، نبی کریم سرکار نے فرمایا میں نے جو کہا تم نے سنا؟ ان کا جی ہم نے سنا۔ فرمایا جاؤ پھر جو موجود ہے، جو موجود نہیں ہے ان کو بھی بتا دو۔ بتا کیا دو؟ یعنی یہی بتا دو کہ جس کا یہ مولا ہے اس کا علی مولا ہے، جس کے میرے رسول مولا ہے اس کے علی مولا ہے۔ ان سے پوچھا میرے محبوب کریم سرکار نے، اور میں کیا اس وعدہ کے پابند ہو؟ جو میں نے کہا ہے سارے خطبے میں، باقی بھی جو باتیں کہی ہیں ان کا جی پابند ہے۔ فرمایا گواہ ہو جاؤ، اللہ وعدہ توڑنے والے کو معاف نہیں کرتا۔ تم نے وعدہ کر لیا ہے تو احباب گرامی، حضور مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا۔ اب میرے محبوب نے سب سے پوچھا، سب نے سن لیا؟ ان کا جی سن لیا۔ فرمایا چلو پھر علی کو مبارک دو۔ جب وہ مبارکباد کا سلسلہ شروع ہوا تو صحابہ نے مبارک دی، حضرت ابوبکر نے مبارک پیش کی، جناب حضرت عمر فاروق نے مبارک پیش کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام۔